السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرعت پاکستان. بات کریں گے اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس پر. کل بھی ہم نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی چین کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے، اور پاکستان کے اندر جو ایک بہت ہی مثبت ہم نے ڈیولپمنٹ کل دیکھی کہ پاکستان کے فارن آفس نے تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا اور سی پیک کے حوالے سے یہ 1 پیج میسج بڑا کلیئر کر دیا چین کو. چین کے منسٹر فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ جو ان کی چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے بھی اسٹیئرنگ کمیٹی کے ہی از اے سینئر ممبر، تو وہ آئے وہاں اور ان کو پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے ہر ملک کو ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے ذہن میں کہ جی انویسٹ کریں گے تو سٹیبلٹی کتنی ہے نہیں ہے. تو بڑی اچھی بات تھی اور مس سے کہ فل مارکس ٹو دا گورنمنٹ فار دس اینڈ ٹو اسحاق ڈار صاحب. اور یہ دعوت دی انہوں نے، پی ٹی آئی کی بھی لیڈرشپ وہاں موجود تھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں رؤف حسن صاحب، سیکرٹری انفارمیشن ہے پارٹی کے، اور وہ بھی کل وہاں موجود تھے. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب فار کمنگ ٹو دا شو. یہ تو بتائیے گا اس سے پہلے ہم اور سیاست پہ آئیں تو خوشائن بات تھی کہ all the political parties were represented. All the political parties were not represented. The major parties. دیکھیں گورنمنٹ کی 3 پارٹیز موجود تھی. آپ لوگ تھے؟ ٹھیک ہے، ہم تھے. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف رکھتے تھے، اور جماعت اسلامی کا ایک رکن بیٹھا ہوا تھا اور این پی کا ایک رکن بیٹھا ہوا تھا. اس کے علاوہ انڈیویجولس تھے، لائک افراز صاحب کھٹک صاحب تھے، مشاہد حسین سید صاحب تھے. سو بلک آف دا پارٹیز وہ انفیکٹ اگر ہم نمبرز کی بات کرتے ہیں تو وہ تو موجود نہیں تھی. لیکن ایک جو آپ نے فرمایا وہ میں بالکل اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ ایک فرنٹ جو تھا وہ ایک ان کو جو میجر دیکھیں نا، جو میجر پارٹیز ہیں، آئی مین لارجسٹ جو 3 پارٹیز تھی موجود تھیں. اور از دس کریکٹ کہ باقی سے پارٹی سے ایک لیڈر تھا؟ آپ کے ہاں سے 2 لیڈرز تھے اور بڑی اچھی بات ہے. وہ بھی اس لیے کہ پہلے جب انویٹیشن ہمیں چائنیز کی طرف سے آئی تھی تو اس کو جب ڈسکس وغیرہ کیا گیا تو ہم لوگوں نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ جانا ہے، وی مسٹ گو دیئر. تو انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا کہ جی میں اس کو ریپرزینٹ کروں گا. تو پھر میں نے چائنیز کو بتا دیا، کمیونیکیٹ کر دیا کہ جی میں آؤں گا، ڈیفینیٹلی آؤں گا. تو انہوں نے نام آگے جو فارورڈ کیا تو کل صبح، کل ہی ہوئی ہے نا میٹنگ ان کی، یسٹرڈے واز دی میٹنگ. سو کل صبح جانے سے پہلے چائنیز کا فون آیا اینڈ دے ور ویری امبیرسڈ اباؤٹ اٹ. انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ سے کیسے میں شیئر کروں، بٹ آپ کا نام اپروو نہیں کیا گیا پارٹیسپیشن کے لیے. تو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے جی انہوں نے کہا کہ جی آپ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں. تو ہم نے فوری طور کے اوپر، چونکہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا، تو ہم نے سینیٹر علی ظفر کو نامینیٹ کر دیا، وہ بھی تھے. تو میری ان کے ساتھ میٹنگ تھی وہاں سرینا میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ویل میٹ ایٹ 10، 10:30 بجے میٹنگ شروع ہونی تھی. تو وہاں میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو بات کر رہے تھے تو چائنیز کا پھر فون آ گیا کہ جی وہ دے سیڈ وی آر ٹیکنگ اے اسٹینڈ اینڈ وی ول کیپ پشنگ. سو انہوں نے مجھے ادھر اس وقت نام اپروو کر دیا. جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو جو لوگ تھے وہ پارلیمنٹ کے ممبرس تھے، تو باقی تمام جو لوگ تھے جماعت اسلامی کے جو تھے، قاضی صاحب کے بیٹے تھے وہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں، این پی کے جو لوگ ہیں وہ ممبر نہیں تھے، افراز صاحب کھٹک صاحب ممبر نہیں تھے، میں بھی ممبر نہیں تھا. تو وہ ایک جو انہوں نے ایک جو لاجک دینے کی کوشش کی تھی، شاید وہ اس لیے کہ باقی لوگ بھی نان ممبرس تھے، تو پھر انہوں نے مجھے کلیئر کر دیا، یا پھر یہ تھی مجھے بلاک کرنے کی کوشش کی. آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ. نہیں، آئی کین ٹیل یو کہ میں دوسری طرف سے میں نے جو اپنی کی ہے اس میں یہ تھا کہ بھئی اسحاق ڈار صاحب، یو نو لاٹ آف دا نیگوسیشنز دیٹ ٹک پلیس بٹوین PTI and government in the past also. ڈار صاحب has been part of it. تو مطلب اور جو بھی اگری ڈس ایگری کریں ان معاملات میں وہ سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے تو اچھی بات ہے. اچھا ہو گیا جی، دیٹ واز ویری گڈ. لیکن جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کی جو آئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے آج تمام پیپرز نے اس کو ہیڈ لائن کے طور کے اوپر کور کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جی انٹرنل اسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو یہ ان کا بہت اسٹرانگ میسج تھا جو کہ کل انہوں نے اپنی تقریر میں دیا. جی چائنیز کہہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے پاکستانی کہتے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس میں حکومت کا بھی رول ہے، آپ لوگوں کا بھی رول ہے. میں پڑھ رہی تھی ان کی خان صاحب کے حوالے سے بزنس ریکارڈر کی آج ایک میجر سٹوری تھی کہ خان صاحب نے کہا کہ میں جو بات کرنے کا کہتا ہوں وہ میں اپنے واسطے نہیں کہتا، ملک کے لیے کہتا ہوں. اور اگر اچکزئی صاحب کوئی لے کے آئیں گے ڈائیلاگ کا پروپوزل تو ہم اس پر چلیں گے. تو تھوڑا سا بتائیے واٹ ڈڈ دیٹ مین؟
لاسٹ تھرسڈے کو بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا تھا خان صاحب کے ساتھ، جب میٹنگ ہوتی ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی آئی واز دیئر، تو اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا جی کہ ہم اس دی مینڈیٹ چور پارٹیز جو کو ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ ہم ڈسکس نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں کریں گے، باقی ہر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہم انگیج کریں گے. لیکن اسی وقت انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چونکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے انٹرسٹ شو کیا تھا کہ میں انگیج کرنا چاہتا ہوں، تو چونکہ ان کی ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ ہمارے اتحاد کا ایک ممبر بھی ہیں لیکن ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی بھی رکھتے ہیں، تو وہ بالکل جائیں، بات کریں، اور اگر ان کے پاس کوئی کنسٹرکٹیو پرپوزل ہوگا تو وہ واپس آئیں گے جب تو ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے اینڈ ویل موو فرام دیئر. سو ایک قسم کا اوپن ایک ونڈو موجود ہے، ایک ونڈو موجود لگتا ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں ایز یو نو آفس ہولڈر آف دا پارٹی، اور کہہ رہے ہیں آپ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ کہا ہے جی بالکل انہوں نے کہا کہ اچکزئی صاحب، اور اچکزئی صاحب کی تو پوزیشن بڑی کلیئر ہے، وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بات کریں پولیٹیشینز آپس میں. تو آپ لوگوں کی کوئی بات ہوئی ہے اچکزئی صاحب سے، آپ جو ممبرز ہیں پارٹی کے؟ میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں لیکن میری اس مسئلے کے اوپر ڈائریکٹلی ان سے بات پچھلے 5-6 دنوں میں نہیں ہوئی ہے. جب سے خان صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد میری نہیں ہوئی. اسد کیسر صاحب کی بات ہوئی ہے، انہوں نے فیصلہ جو تھا ان کو کمیونیکیٹ کر دیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ محمود خان ہم نے کوشش کی کہ وہ ان سے بات ہے تو انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے میں اسلام آباد آ رہا ہوں. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے بھی امید کی کرن بات چیت کی ہو تو بہت اچھی بات ہے. آپ ان کو اپنے پروگرام میں بلائیے. بالکل بلائیں گے جی بالکل. بٹ ہی کوئٹہ میں جی کوئٹہ میں، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم انہیں بلائیں گے. تو اب دوسرا جو معاملہ ہے زبیر صاحب کے جو سٹیٹمنٹ آئی، بڑی کلیئرلی انہوں نے کہا کہ میں لندن پلان کی بات کی. انہوں نے تو اس کو بحیثیت اب مین پارٹی لیڈر انہوں نے اب تو بیان کر دیا کہ میں انوالو تھا، اور جنرل باجوہ کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات کی انہوں نے بات کی ہے، شاید کہ ملاقات ہوئی یا بات چیت ہوئی. ابھی ایک پریس کانفرنس جی میں نے دیکھی ہے، اس میں وہ تو دیکھیے ایک انڈائٹمنٹ ہے، ورچولی پوری انڈائٹمنٹ ہے. وہ تو جنرل باجوہ کی انڈائٹمنٹ ہے اور انفارچونیٹلی انسٹیٹیوشن کے اوپر بھی جاتا ہے، حرف آتا ہے. بیکاز اس وقت جنرل باجوہ صاحب جب یہ سارا کچھ ہوا، یہ انہوں نے ان کی اپنی اپریزل کے مطابق زبیر صاحب کی ہمارے گورنمنٹ میں آنے کے 6 مہینے کے اندر اندر یہ مسئلہ شروع ہو گیا تھا. تو انہوں نے جو ذکر کیا ہے اس وقت یہ اسپوکس پرسن تھے، نہ صرف نواز شریف صاحب کے بلکہ مریم نواز کے بھی اسپوکس پرسن تھے. تو مطلب by all stretch of imagination I think he's speaking the truth. So it's a big thing to say, sorry to cut you, لیکن بڑی بات کہہ رہے ہیں، بغیر کسی بیسس کے تو نہیں کر سکتے ایسی بات. نہیں، بیسس تو لازمی ہے، لازمی بات ہے. وہ اس میں ہم نے تو یہ کہا جی کہ اس کی ایک انکوائری انسٹیٹیوٹ ہونی چاہیے، جو ہم نے ڈیمانڈ کیا، اور تمام حقائق جو ہیں اور تمام حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے لائے جائیں. اور اس میں اگر لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اگر یہ صحیح ثابت ہوتا ہے جو یہ فرما رہے ہیں، تو اس کی بیسس کے اوپر پہ جو لوگ رسپانسبل ہیں وہ ان کو سزا دیں. اور آرٹیکل 6 لگتا ہے جو کچھ بھی ہے. ہمارا آبجیکٹو کو یہ نہیں ہے جی کہ کسی کو سزا دینی ہے، کسی کو پیونیٹیو میجرز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے ہیں، دیٹ از ناٹ. لیکن ہمارا آبجیکٹو ایک ہی ہے کہ جی پاکستان کی 76 سالوں میں اسٹیبلشمنٹ نے جو انٹرفیئرنس کی ہے ڈائریکٹ اور بائی انوائنٹنگ دا اسٹوچز، وہ ختم ہونی چاہیے. آج پاکستان جس نہج کے اوپر کھڑا ہے، لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک آئی تھنک بڑی ایک دل کرتا ہے بات کرے، پوری بات کرے انسان، وہ ختم ہونا چاہیے. ان کا ایک اپنا رول ہے. اگر آج آپ نے چونکہ آپ کی سیکیورٹی انالسٹ بھی ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کی ایک بڑی ایک ان ڈیپتھ اسٹڈی آپ نے کی ہوئی ہے، کارگل کے اوپر آپ نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے. تو یہ جب ادارے بھٹک جاتے ہیں اپنے کانسٹیٹیوشنل پاتھ سے تو وہ پھر پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. صرف ایک ادارہ نہیں بھٹکا، یا سبھی ادارے تقریباً بھٹک چکے ہوئے ہیں. تو جو ایک بیسک آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ سیاستدان بھی بھٹک، بالکل وہ نہ بھٹکیں تو پھر وہ کوئی نہ بھٹکے، دیٹس فنڈامنٹل. تو ان کو چاہیے کہ ہر کسی نے اپنے کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں واپس آنا ہے، اور جب وہ ہوگا تو یہ ملک آگے چل پڑے گا. جب تک وہ کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں آتے نہیں ہیں، مے بی دس از دا رائٹ ٹائم ٹو بگن دیٹ پروسیس. باجوہ صاحب کے بارے میں تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ انہوں نے ایک بہت گندا رول اور بہت غلط رول پلے کیا ہے. انہوں نے ایک بڑا پیراڈاکسیکل رول پلے کیا ہے ہماری گورنمنٹ کو گرانے میں، ان کا اور ان کے فادر ان لا کا، جس کا ہم نام نہیں لیتے ہیں، جس کا زبیر صاحب نے بھی نام نہیں لیا، میں نام لے رہا ہوں. ان کا بہت ایک رول تھا. ان کی ایک پی ایم ایل این کے ساتھ ایک افیلیشن تھی، ایک فائنینشیل افیلیشن تھی، ان کے مطلب ان کے فائنینشیل انٹرسٹ تھے.
تو یہ 6 مہینے کے اندر اندر، بلکہ اس سے بھی پہلے شاید ہمیں بعد میں شاید 6 مہینے میں پتہ چلا یا 10 مہینے میں پتہ چلا، لیکن پرابلم ہو چکا ہوا تھا شروع. تو کب تک یہ تماشا ہم لگائیں گے؟ ایک حکومت صرف نہیں پی ٹی آئی کا، میں باقیوں کی بھی بات کرتا ہوں، سب کو ایک ہی پلڑے میں ڈالتا ہوں کہ کب تک یہ ہوتا رہے گا تماشا، ختم ہونا چاہیے. جی مطلب کہ آپ باجوہ صاحب کی بات کریں، جنرل باجوہ ایک وقت ایک سائڈ پہ تھے، آپ اس وقت پارٹی میں تو نہیں تھے متحرک اتنے، جب عمران خان صاحب نے پارٹنر کیا باجوہ صاحب کے ساتھ اور نواز شریف صاحب کو نکالا، اور یہ تو سب کو معلوم ہے. باجوہ صاحب کے آپ لوگ ہم سب کو کہتے تھے کہ جی آپ سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور وہ کہتے تھے ابھی تو نواز شریف صاحب گئے، یہ بھی چلے جائیں گے، شہباز شریف صاحب بھی اس چنگل میں آئے ہوئے ہیں، بڑے یہ کرپٹ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو کال آؤٹ دی انسٹیٹیوشنل ہیڈ جب وہ ایسے کرتے ہیں جو کیا ہے. لیکن جو علاج ہے اس کا، مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ تو سیاستدان جب آپس میں مل کر کے بیٹھیں گے پھر بات ہوگی. ڈونٹ یو اگری؟ مجھے بتائیں کہ ایک بات ہے کہ سیاستدان بیٹھ جائیں مل کے، اور چکزئی صاحب جو بات کر رہے ہیں اگر وہ بیٹھے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں جی ہم جا رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب سے بات کریں، انہی سے بات کریں گے، انہیں ہم کہتے ہیں جی چلیں آپ لوگ واپس، کیا کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں ہے. دیکھیے میں سیاستدان مل جائیں تو وہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے نا، لیکن اس وقت جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ایک بہت اسٹرانگ فیلنگ ہے پارٹی کے اندر. سو میں انفیکٹ میں چلیے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے میں کہہ دیتا ہوں جی، ایک میرا خیال ہے کہ اس ملک کو شدید ضرورت ہے ایک ٹروتھ کمیشن کی، ایک ٹروتھ کمیشن کی. بنائیے ایک ٹروتھ کمیشن، ٹیک اے پلانچ، میک اے ٹروتھ کمیشن. بڑے آنریبل لوگ ہیں ہمارے ملک میں، بڑے آنریبل لوگ ہیں. اس وقت جوڈیشری میں بھی آنریبل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 2 4 5 6 لوگوں کو بلائیے، وہاں اکٹھے کر کے ایک ٹروتھ کمیشن بنائیے. لیٹس ڈگ آؤٹ اینڈ سی ایگزیکٹلی ویئر ڈڈ وی گو رانگ، اور آگے جانے کا بہترین طریقہ کیا. سو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آئی وڈ سبمٹ ٹو یو کہ تمام جو باتیں ہیں، کس نے کیا کیا، کب کیا، کسی جنرل نے کیا کیا، جج نے کیا کیا، سیاستدان نے کیا، بیوروکریٹ نے کیا کیا، کہیں جرنلسٹ نے بھی کیا، یہ تو بہت مرتبہ بات ہوتی ہے. چلیں آپ یہ کہیں کہ جی کسی کو ہم کہتے ہیں کوئی ایکیڈیمک یا کوئی اسکالر یا کوئی آبجیکٹو شخص اس کو کمپائل کر دے، بیکاز وہ چیزیں تو معلوم ہیں، کس کو نہیں معلوم. اصل تو سوال یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے انرجی استعمال کرنی ہے ابھی تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تو وہ تو لمبی چلتی جائے گی، اور سب سے مزے کی بات ہے کہ سب کو پتا ہے جو فیکٹس ہیں. میں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات نہیں کی، میں نے ٹروتھ کمیشن کی بات کی ہے. ٹروتھ ہمیں سب سے پہلے ہمیں سچ کا پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہوا. آپ بالکل بات صحیح کر رہی ہیں، چلیں اس کو کمپائل کر لیجیے، کوئی کمپائل کر لیں، دیٹس اوکے. اور اس کی بیسس کے اوپر پھر دیکھا جائے کہ وہ فنڈامنٹل فلا کیا رہا ہے، ہمارا سوسائٹل فلا کیا رہا ہے، کہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں، کیوں کی ہیں، اور اس کو ریموو کریں. آپ بار بار یہ کہتی ہیں اور میں بالکل اس کے ساتھ ڈس ایگری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ جی اگر پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ جاتی ہیں، پولیٹیکل لیڈران بیٹھ جاتے ہیں تو جو غلطیوں کا جو کی پاسبلٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، بہت کم ہو جاتی ہے. الٹیمیٹلی شاید ہو جائے، کس وقت ہو جائے، لیکن اس وقت چونکہ ایک ہیٹڈ مومنٹ ہے بہت ہمارے لیے، کم از کم ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے فالوورز کے لیے، ہمارے ایکٹیوسٹ کے لیے جو ہمیں سننی پڑتی ہیں، وہ بہت کچھ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ پاسبل ہوگا. لیکن اگر محمود خان چکزئی صاحب کچھ لے کے آتے ہیں تو دیٹ کوڈ بیکم لائک اس کو اسٹارٹنگ پوائنٹ بنا دیا جاتا ہے. اگر وہ خان صاحب اس کو کنسیڈر کریں گے، سب لوگ کنسیڈر کریں گے، پھر بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم دیر ہیز ٹو بی اے سوسائٹل ریکنسیلیشن. اٹ ہیز ٹو بی، بیکاز یہ نفرتوں کی دیواریں جب تک کھڑی رہیں گی اس وقت تک تو آپ معاشرہ بن نہیں سکتا، نہ آپ کی ریاست جو ہے وہ مضبوط ہو سکتی ہے، وہ اپنی فاؤنڈیشنل ایتھوس جو ہے وہ اچیو کر سکتی ہے. تو یہ تو بالکل صحیح ہے، یہ ساری باتیں ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ جی سب کا اب کیا مسئلہ، ہماری 2 ڈیمانڈ ہے. جب ہم اپنی 2 ڈیمانڈ لے کے جائیں گے، نمبر 1 جی کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ دیجیے، نمبر 2 یہ کہ جی آپ پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کریں. اچھا مینڈیٹ وہ ہمیں دے دیتے ہیں تو ہماری حکومت بن جاتی ہے. اب کون دے گا؟ جی ہے نا. تو اس لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ان سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے قریب اس کے بات آئی، جو لگا کہ جی شاید راستہ نکل آئے اس میں، وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی جوڈیشل کمیشن فارم 45 پہ بھی بن سکتا ہے.
जुडिशल कमीशन इस पे भी बन सकता है मई 9 पे, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है। ये आप खुद ही फरमा रहे हैं कि जैसे जब इमरान खान साहब को हुकूमत मिली थी, सबको पता है कि हम आई हैव नो डाउट, अब वैसे पीटीआई वाले ये कहते हैं कि 2018 में सीट्स हमसे ले ली थी ताकि वो आई डोंट, वो देखिए ना, वो अब अपनी अपनी ये बात तो बनने से कुछ बन जाती है। देखिए जो राना सना साहब ने बात की, राना सना साहब ने कि कमीशन बना देते हैं इसको, आपको याद होगा कि डीजी ISPS साहब ने फरमाया था कि जी हम कमीशन बनाने को तैयार हैं, लेकिन वो कमीशन पर ये चीज़ भी इन्वेस्टिगेट करें। बिल्कुल। उसके फौरन बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और शायद ये उसी का शाखसाना है जो मैं अपने चेहरे के ऊपर कैरी करता हूँ, सेइंग इट। तो वो हमने कहा था जी बिल्कुल बनाएं। जी मुझे मालूम है। ठीक है, मैंने कहा था बनाए तो बना दे। बिलावल भुट्टो ने भी कहा है, बना दे, 2 मरतबा कहा है तो कि बना दे। जी हाँ, ये बिल्कुल आप बात से कह रहे हैं। ये बताइएगा कि एक कुछ खबर आई थी कि शहरियार अफरीदी पार्लियामेंट छोड़ रहे हैं, कोई इज एनी सच न्यूज़? शहरियार अफरीदी साहब हमारे साथ गए हुए थे खान साहब को मिलने जुमेरात को, कोई इसका कोई शायबा भी नज़र नहीं आ रहा था से पहले भी, और ये बस चलती है, ये हवाई चलती है, सोशल मीडिया के ऊपर चलता है, कुछ हमारी डिसइंफॉर्मेशन जो है वो हो रही है। आज वो शहरियार अफरीदी के बारे में भी डाला हुआ था उन्होंने। मैं शहरियार अफरीदी के मैंने अच्छा, आई थॉट यू शहरियार अफरीदी के बारे में डाल, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखा। मैं बात करूंगा उससे आज शाम को, अच्छा लेटर आई टॉक। हाँ तो अच्छा, और जुबैर साहब सुना है कि आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? जी हाँ, he is very eager to join the party. He is eager to join. मैं I'm confirming it, sir. I'm confirming confirming it. डॉक्टर अलवी साहब ने मुझे फ़ोन किया था, उनसे मिले भी हैं वो कराची में, और डॉक्टर अलवी साहब ने मुझे फ़ोन किया था और भी बाकी लोगों से बात की है। So we will have to put it before खान साहब। खान साहब डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। So one goes out, the other comes in. If he does that. भाइयों के अंदर दरमियान मेरा ख्याल इस वक्त मुश्किल होगा, but we can, I think नहीं, I think उन्होंने एक he's वो अपना एस कार्ड तो फेंकती है उन्होंने, ये बता के लंदन प्लान तो अब ये ना होना जी कि उसको एसोसिएट करें कि जी उन्होंने ये किया है कि जी वो पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो सारा जो उनका जो लॉजिकल तो है ना, लॉजिकल है, लेकिन अगर मुस्तनद बात वो है तो फिर मुस्तनद है, बट लॉजिकल तो बात है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो अनाउंस किया था 4 रोज़ पहले कि हम अब जल्द से जुलूस करेंगे ताकि खान साहब की रिहाई पर हम फोकस रखें, और वी डिमांड दैट, लेकिन लोग निकल तो नहीं रहे। 144 सारे सूबे में कर लगा दिया। दैट इन इटसेल्फ इज ए कन्फेशन कि जी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे सारा कुछ, फेलियर की कन्फेशन है ना। उसके बाद जो लोग निकले हैं, खासे लोग निकले हैं और बढ़ रहे हैं लोग। अब जिस दिन खान साहब ने कॉल दी उसके बाद तो फिर जमे गफीर नहीं रुकेगा ना, इनसे वो निकलेंगे। खान साहब ने पहले भी दी थी जी, नहीं खान साहब ने कॉल नहीं दी, अभी नहीं कॉल, खान साहब ने कॉल नहीं दी। ये तो कॉर्नर मीटिंग से कहना चाहिए, वो हो रहा है। वो लोग आते हैं, 1000, 1500, 2000 बंदा होता है, इकट्ठा होता है, करते हैं, और वहाँ भी अटैक होते हैं। कल हमारे इन्होंने तकरीबन कोई 12 लोग जो है मेजर लीडर्स जो है उनको बुक किया है, उनके ऊपर टेररिज्म चार्जेस लगाए। ये मुख्तलिफ शहरों में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो लोग निकले, पंजाब में जी, पंजाब में, खैर केपी में तो नहीं हो सकता, वो तो हमारे निकलते हैं, जितने हम लोग निकालना चाहें वो निकल आएंगे। लेकिन अब ये बिल्डिंग इट टू क्योंकि ये मुझे मालूम है कि जब एक कुछ लोगों की खान साहब से बात हुई थी जेल में, तो उन्होंने कहा था कि लोग निकलेंगे पंजाब में, तो फिर हमाद अजहर को उन्होंने कहा कि ही शुड नाउ अपीयर, लेकिन वो अपीयर होके फिर से अंडरग्राउंड चले। जी हाँ, हमाद अजहर साहब को भी कहा था उन्होंने, उसके अलावा उन्होंने असलम साहब को भी कहा था, मुराद शहीद साहब को उन्होंने कहा था कि तुमने नहीं निकलना, उन्होंने मना किया था। और ये लोगों को निकलना पड़ेगा, मोमेंटम बिल्ड करने के लिए डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। लोग निकल रहे हैं, मैं ये आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि लोग निकल रहे हैं, इंक्रीजिंग नंबर्स में निकल रहे हैं। लेकिन जो फसाइयत का आलम है ना इस्लामाबाद पंजाब में, वो आपको पाकिस्तान में कहीं और नहीं मिलता। मेरा ख्याल है वो तो है कि बिल्कुल उसको मेक एंड ब्रेक है उनके लिए कि जी पंजाब में होने नहीं देना, सर नहीं उठाने देना जी वहाँ। अब देखिए वो हमारी वो बच्ची है, मैं आज उसकी मैंने उसके नहीं आलिया नहीं जो सनम, तो सनम को लेके गए 3-4 दिन पहले लेके गए वहाँ, एक उसको प्रिजनर्स वैन में बिठाया, ऑलमोस्ट 50 डिग्रीज लाहौर में वो था, उसके घर लेके गए, उसको प्रिजनर वैन में बिठाए रखा और सामने उसका घर तोड़ा, उसके घर को रैवेज किया, बिल्कुल किया। अब वो मुझे बताइए कि किसकी अना की तस्कीन हो रही है। वो आप उसको एक वो अवन बन जाता है, वो जो प्रिजनर वैन है, आप उसमें सर्दियों में बैठे तो वो गर्म होती है, आप 50 डिग्रीज में आप उस वैन में उस बच्ची को बिठा रहे हैं।
اب میں نے تو آج نام بھی لے دیا اپنے، میں نے پریس کانفرنس میں نام بھی لے دیا، چونکہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ایکٹیو تھی اور سچ بولتی تھی، اس لیے اس کی سزا ان کو وہ مل تو رہی. کافی دیر سے ان کی. اور عالیہ حمزہ بہت قابل، آئی مین سو سون شی لرن سو مچ، اور ہم پروگرامز میں آتی تھی، ویری بڑی کمٹمنٹ ہے. میں کہتا ہوں unbelievable honestly, you know. یہ بچیاں تو ہراول دستہ ہیں ہماری، honestly ہمارے لیے تو نہیں. عالیہ حمزہ تو ان کی بچیاں بھی ہیں چھوٹی چھوٹی. ڈاکٹر یاسمین راشد 74 years old, she's a cancer patient. بالکل. چلیں اللہ میاں ان کی مشکل آسان کرے گا، کورٹس بھی سمجھیں گے، لوگ بھی سمجھیں گے، طاقت والے بھی سمجھیں گے. تو اب نیکسٹ اسٹیپ آپ کا یہ ہے کہ آپ لوگ انتظار ہے اچکزئی صاحب وہ جائیں گے، شروع کریں گے، اس میں ٹائم لگے گا. پولیٹیکل میں پولیٹیکل میٹرز جو ہیں وہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے ان کو آگے بڑھنے میں. تو عمران خان صاحب کا واٹس ہز باٹم لائن، یعنی پیغام کیا ہے وہ بار بار جو دیتے ہیں آپ لوگوں کی؟ تھرسڈے کو آپ نے کہا لمبی میٹنگ، تھرسڈے کو لمبی میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ، جتنی بھی لمبی ہو سکتی ہے، 30 منٹ کی لمبی میٹنگ فار اس. ان کا وہی ہے، وہی اس کے میں نے انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا کہ میں پاکستان کی لڑائی لڑ رہا ہوں، میں اپنی لڑائی نہیں لڑ رہا، میں کسی حکومت کی لڑائی نہیں لڑ رہا، اور اگر بات چیت کروں گا تو پاکستان کے لیے کروں، پاکستان کے لیے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ہم بات کریں گے کچھ سیاسی ایک جماعت بن رہی ہے اس کے حوالے سے، کچھ لاہور ہائی کورٹ کی ڈیولپمنٹس ہیں ان کے حوالے سے، ایک خط بھی لکھ دیا ہے لاہور بار کے لوگوں نے، اس پر پوچھیں گے ہم اپنے پینل سے کہ کیا معاملہ ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سینئر پولیٹیشین ہیں اور سینئر اینالسٹ ہیں، اور بڑی بات دبنگ طریقے سے کرتے ہیں. کوائٹ اے فیوریٹ ناؤ ود ایوری بڈی. کون سا شو ہے جس میں آپ نہیں گئے ابھی تک ہیں؟ اور حسنات ملک، آپ سب کی مہربانی ہے. حسنات ملک صاحب ذرا نوازی سینئر جرنلسٹ ہیں اور کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اور اپنا لوہا انہوں نے بھی منوایا ہے. اچھا جی، تو آپ سے شروع کرتے ہیں. مصطفیٰ، آپ تو عوام پاکستان کہ تو لگ رہے تھے کہ آپ روح رواں میں سے، پھر بالکل ہمارا کافی عرصہ اس چیز کے اوپر آپس میں مشاورت رہی، اور پھر الیکشنز کے بعد جب شاہد صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے فوراً پارٹی اناؤنس کرنی ہے، تو میرا مشورہ اور رائے ان کو یہی تھی کہ ابھی تھوڑا انتظار کرنا چاہیے، ابھی 8 فروری کے بعد نئی پولیٹیکل ریالٹیز ایمرج ہوئی ہیں. بہرحال یہ میرا اپنا نقطہ نظر تھا، اور انہوں نے مناسب یہی سمجھا، اور ان کے پاس بھی اس چیز کے سالڈ پوائنٹس ہیں، اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ جولائی کے فرسٹ ویک میں پروبیبلی اناؤنس کریں گے. لیکن میں نے انہیں یہی رائے دی تھی کہ ابھی تھوڑا ٹھہرنا چاہیے، اور وہ ابھی اناؤنس کر رہے ہیں فرسٹ ویک آف جولائی میں. تو ریلیز کر دیا ہے، مطلب تو افیکٹولی اناؤنس ہو گیا. جی ہاں. تو میں اس میں فی الحال آبویسلی ابھی شامل نہیں ہو رہا. جب آگے کچھ وقت گزرے گا تو پھر دیکھیں گے. میرے خیال میں اس وقت ملکی سیاست بہت طوفانوں سے گزر رہی ہے، اور جب یہ طوفان تھمیں، بادل چھٹیں گے تو کچھ آگے نظر آئے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں. ابھی اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کی لڑائی وہ اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے. ملک کے اندر جو پولیٹیکل کرائسس ہے، اکنامک کرائسس ہے، وہ تھمنے میں نہیں آ رہا. تو پولیٹیکل پارٹی کے لانچ کا جو وقت ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ٹائمنگ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں اتنی پولرائزیشن کے اوپر آپ کے اوپر کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے، اور پھر لوگ بھی آپ کے بیانیے کی طرف متوجہ ہوں. تو وہ وقت ابھی میرے خیال سے ابھی کچھ آگے چل کر آ جائے گا، لیکن ابھی میرے خیال میں، میرے نقطہ نظر کے مطابق وہ نہیں. تو دھچکا لگا ہوگا ان کو، تو دھچکا تو لگا ہوگا. دیکھتے تھے تو یہ تینوں کو دیکھتے تھے. میں تو نہیں کہہ رہی 3 مسکیٹرز، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں نہیں، میرا خیال ہے ٹھیک فیصلہ ہے. پہلے رولز آف گیم تو طے ہو. اس وقت جو سیاست ہے جو اداروں میں، وہاں تو تعین ہو کہ اداروں نے کیا کرنا ہے، عدلیہ نے کیا کرنا ہے، مقتدر حلقے اسٹیبلشمنٹ جن کو ہم کہتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، پھر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جب تک ایک دفعہ اقتدار لوگ پھر آزما نہیں لیتے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور نئی پارٹی کی کوئی گنجائش ہے. ہاں گنجائش ہے، وہ ہم اپنی رائے کی بات ہوتی ہے. لیکن ایک سیاستدان ہونے کے حوالے سے جب آپ خود بیان کریں کہ حالات اتنے چیلنجنگ ہیں،
تو سیاستدان پھر چیلنج کے وقت سائڈ پہ بیٹھتا ہے؟ نہیں، ابھی دیکھیں سیاست تو ہو ہی نہیں رہی ملک کے اندر. اس وقت تو صرف تابعداری چل رہی ہے کہ کون زیادہ تابعدار ہے، اور جو اپنی زیادہ تابعداری ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے اس کے ہاتھ اقتدار پکڑا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی مکمل اقتدار نہیں، اقتدار کا صرف ایک محدود حصہ. تو اب پہلے تو سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو مل کر یہ بات طے کرنی ہے کہ اس ملک کو چلانا کس کا کام ہے. کیا ہمارا یہی رول ہے کہ ہمیں جب ہم سے ناراضگی ہو جائے گی، ناپسندیدگی کا اظہار ہونا شروع ہو جائے گا، ہم سے بے ساکیاں ہٹا لی جائیں گی، تو پھر ہم جیلوں میں چلے جائیں گے اور ہماری جگہ کوئی اور آ جائے گا؟ یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب اس چیز پہ سوچنا پڑے گا کہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. تو جب سیاست ان چیزوں سے باہر نکلے گی تو تب سیاست ہوگی. آج کل تو تابعداری ہے، تابعداری جو بہتر کر لے اس کا یقین دلا دے. پی ٹی آئی بھی تابعداری کر رہی ہے. پی ٹی آئی، عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہے، متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کرنی، اور اگر بات کرنی ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. تو تابعداری کا اب میں اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں کہ ایک وقت تھا میاں نواز شریف صاحب بلندیوں کی عروج پر تھے، ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی وجہ سے، اور جب وہ اس نعرے سے پیچھے ہٹے، انہوں نے ڈیل کر لی، تو ہمارا معاشرہ بھی پیچھے آیا. بھلے ان کی جماعت کو کچھ سیاسی فائدہ اس سے حاصل ہوا ہو. اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو شاید انہیں اس کے نتیجے میں کوئی ریلیف مل جائے، ان کی پارٹی کو ریلیف مل جائے، اقتدار شاید دوبارہ مل جائے، لیکن معاشرہ پیچھے آئے گا. ہم نے اس لوپ سے باہر نکلنا ہے، بطور معاشرہ باہر نکلنا ہے کہ جہاں پر لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے، ان کے فیصلوں کا احترام کیا جائے، نہ کہ فارم 47 کے ذریعے لوگوں کے اوپر حکومتیں تھوپ دی جائیں اس ملک کے اندر. تو یہ بحث طے ہونا اس ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب، فارمر پرائم منسٹر، جو کہ کافی آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں حسنات، تو وہ شاہد خاقان عباسی پارٹی بنا کے یہی ایجنڈا آگے لے جاتے جو یہ کہہ رہے ہیں، تو اس میں حرج تھا کوئی؟ میرا خیال ہے کہ وہ اگر نون لیگ میں رہ کے وہاں اگر سیاست کرتے اور اختلاف کرتے وہ زیادہ بہتر ہوتا. نون لیگ میں ریفارم آتی ہیں، اور اسی طرح اگر اور جو پارٹیز ہیں ان کے اندر سے آوازیں آئیں تو یہ بجائے اس کے کہ نئی پارٹیاں بنیں، ان کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی میں بہت سارے فلاز، جس طرح کی سیاست ہے کہ جی جلاؤ گراؤ اور یہ دھرنے، اور یہ وہاں بھی ریفارم کی بڑی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی میں، نون لیگ میں، تو ود ان پارٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو اٹھنا ہوگا. نئی پارٹیوں کے بجائے ان پارٹی جو 3 پارٹیاں ہیں ان میں ریفارم کی ضرورت ہے، اور اندر سے باتیں ہوں، ایک جو ہے وہ پریشر گروپ بنے یا جو بھی کہ اس پہ ہو. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ یہاں لیڈرشپ جو ہے وہ اتنی یعنی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں صبر یا وہ ایک نہیں ہے کہ جی وہ آپ کی بات کو سن لے. اگر آپ نے ان سے ڈسینٹ کیا تو یہ جو مصطفیٰ صاحب کے ساتھ ہوا، یہ سب کے ساتھ پھر یہی ہے کہ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ علیحدہ ہو جائیں. تو یہ ایک ہے معاملہ، لیکن ابھی بھی ضروری یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر رہ کے یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں بات کریں، اور وہاں جو ہے وہ کوئی تبدیلی آئے تو پھر بات بنتی ہے. ٹھیک. ہمیں بتا گئے ہیں وہ پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی کے رؤف حسن صاحب کے زبیر صاحب تو بہت ان کو سخت خواہش مند ہیں کہ پارٹی جوائن کریں پی ٹی آئی. تو اس کے بعد آپ کا تو نہیں ہمیں وہ بتائیں گے؟ دیکھیں، میں جو تحریک انصاف کی جو سیاست ہے ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن مجھے جو چیز میری سمجھ میں نہیں پڑتی وہ مذہب اور سیاست کا جو ایک ملا کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور حاضر میں ایک حکمران کا کام یہ ہے کہ وہ عوام کے اندر خوشحالی لے کر آئے، انصاف پیدا کرے، صحت اور تعلیم کا بندوبست کرے. حکمران نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. وہ میرے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے، میں اس کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو ان چیزوں کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. تو وہ جو مذہب کا استعمال ہوتا ہے، میں تو ذاتی طور پہ میرا ذہن اس کو تسلیم نہیں کرتا. تمام تر فوکس ریفارمز کے اوپر ہونا چاہیے. ملک کے اندر جو ادارے ہمارے گل سڑ چکے ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے ہونا چاہیے. لوگوں کی زندگی اس ملک کے اندر تباہ و برباد ہے. ہمارا معاشرہ جس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ یہ جو اس مہینے کے اندر 2 واقعات ہوئے، سرگودا میں کیا ہوا، جو ایک جتھے نے
وہاں پر ایک مسیح بھائی تھے ہمارے، ان کو ہلاک کیا. پھر دیکھیں اتنی انتہا پسندی کی طرف ہمارا معاشرہ چلا گیا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس سے کنارہ کش ہو چکی ہیں. وہ آج بھی اخبارات گھبراتی ہیں بات کرنے سے. آج بھی میں اخبارات دیکھ رہا تھا، اخبارات میں سوات انسیڈنٹ کے اوپر کوئی سیاسی رہنما سامنے آ کر بولا نہیں. یہ تو دینی جماعتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی آ کر لوگوں کو آگاہی دیں کہ یار ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو سڑک کے اوپر فیصلہ کر کے ان کو جلا کے راکھ کر دو، پتہ بھی نہیں کہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا. اب جو خبریں ہمیں سننے میں آئیں، جو سرگودا کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا، ان صاحب کے اوپر غلط الزام لگایا گیا. تو یہ تو کسی طریقے سے ہم معاشرے کے اندر اس چیز کو پروان چڑھائی. تو سیاسی جماعتوں کے ذمہ بہت سے کام ہیں، معاشرے کے اندر ایک تبدیلی بھی لے کر آنا، سوچ کی درستگی پیدا کرنا، واضح موقف رکھنا چیزوں کے اوپر. ہماری سیاسی جماعتیں معذرت کے ساتھ مذہب کو استعمال ضرور کرتی ہیں سیاسی فائدے کے لیے، لیکن جہاں پر کوئی چیز غلط ہو اس کو پھر کنفرنٹ کرنے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتی. پھر شاید اور مذہب اب کیا کہیں، مذہب میں تو ہے بھی نہیں اس طرح کی باتیں. جو یہ تو سیاسی لوگوں کی بات ہے. ججز تک، چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا، ایک ضمانت دی ایک آدمی کو، اور اس کے بعد کہا گیا کہ جی انہوں نے آرڈر میں کوئی ایک پیرا لکھا ہے. پنجاب حکومت سے ایک ریویو کرایا گیا. ریویو پٹیشن جو ہے جمعے سے پہلے لگائی گئی کہ جمعے کے بعد جو ہے وہ پروٹیسٹ ہونے تھے، اور وہ جو ہے وہ ایڈمٹ ہوئی کہ جی وہ اب اس پہ نوٹس ہو گئے، اور ابھی اس پہ ججمنٹ ریزرو ہے. ڈیفینسو ہو گئے چیف جسٹس صاحب. اور حالانکہ چیف جسٹس قاضی فیض صاحب، اچھا، حالانکہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پوزیشن لی ہے. اور اسی طرح ابھی لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے انہوں نے کوئی سائٹیشن کی ہیں، کچھ پیراگراف جو یہ جب کانسٹیٹیوشن بنا اس سے پہلے کے کوئی ججمنٹ تھے اس پہ، تو اس کے بعد ان پہ کمپلینٹ فائل ہوئی بڑے جید علماء کی طرف سے. اور پھر ان جج صاحب نے بھی اسی طرح ان سے ایک ریویو انہوں نے دائر کروائی گئی ان کے سامنے. انہوں نے پھر کلیئر کیا کہ جی جو ہے وہ کہ یہ جو چیز ہے یہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے پہلے کی جو چیز سائٹیشن تھی، اور یہ جو اور باقاعدہ کلیریفیکیشن دے کے ایسا لگا کہ انہوں نے جان چھڑائی. تو یہ ججز کے بھی یہ صورتحال ہے. اسی طرح ہمارے جو ماضی میں ہر انسٹیٹیوشن، ایون پاورفل انسٹیٹیوشن میں بھی کوئی آدمی ہے تو اس پہ بھی اس قسم کی چیزیں لگتی ہیں تو وہ بھی ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے، اور اس میں کوئی بھی اس وقت لیڈ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور پاپولر چاہے وہ عمران خان ہو چاہے کوئی عمران خان ایک زمانے میں دیکھیں نا، ایک زمانے بے نظیر بھٹو صاحبہ پوزیشن لیتی تھی، وہ لیتی تھی پوزیشن بڑی کلیئر. ہاں بہت. بلاول نے بہت مرتبہ بات کی کہ انتہا پسندی. پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں نواز شریف صاحب نے جب اختر حمید خان صاحب پہ کیس چلا تھا، انہوں نے بھی بہت کہ جی وہ یاد نہیں، وہ سناتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاتون آ کے کوڑا پھینکتی تھی تو وہ بیمار آئی نہیں ایک دن، تو اس کی مزاج پرسی کرنے گئے. تو یہ ایسے نہیں کہ بات نہیں کرتے رہے، لوگ کرتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سپیس شرنک ہوتی رہی ہے. اب اس میں دیکھیں سپیس اتنی شرنک ہو گئی. پھر اب ہمارے ایک زمانہ تھا کہ آپ نے درست نشاندہی کی کہ شہید بی بی تو بڑی کلیئر تھی اپنی سوچ میں. پیپلز پارٹی اس حوالے سے گفتگو کرتی بھی رہتی ہے، بلاول صاحب بھی کرتے رہے. میاں نواز شریف صاحب نے اقلیتوں کو ایک دفعہ بھائی کہہ دیا تو وہ بھائی کہنے پہ ایک ان کو ہو گیا. جمعے کی نماز انہیں قرآن کھول کے جمعے کی چھٹی جو تھی انہوں نے ختم کی، مجھے یاد ہے. تو سیاسی لیڈران کے ذمہ معاشرے کے اندر ان بڑھتے ہوئے رجحانات کی نفی کرنا بڑا ضروری ہے. اب اسی کانٹیکسٹ میں اگر جو میں آپ سے بات پہلے کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز اور ایک معاشرے کے اندر ایک بڑی غلطی یہ بھی ہوئی، پچھلی 1.5 دہائی کے اندر طالبانوں کو بھی بڑا گلوریفائی کیا گیا. آپ دیکھیں کہ جب کابل فال ہوا تو ہمارے پولیٹیکل اسپیکٹرم میں مختلف سیاسی جماعتوں میں مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے موجود ہے، جنہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عالم اسلام کی کامیابی ہوئی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی شیکلز آف سلیوری، کہ انہوں نے اپنی زنجیریں غلامی کی توڑ دی ہیں، اور ایک گلوریفیکیشن کا سا عمل تھا، ڈھول پیٹ رہے تھے ہم. آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج وہی جن کے لیے ہم خوشیاں منا رہے تھے، ڈھول پیٹ رہے تھے، آج پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہاں لیکن مصطفیٰ وہ جو ہے معاملہ
طالبان کا اور پھر طالبان کے ساتھ جو امریکہ نے 10-15 سال اور نیٹو پوری فورسز نے ان کے ساتھ ظلم کیا اور بربریت کی اور پھر ہارے گئے، میرا خیال ہے وہ پھر ریلیجن سے نکل کے ایک یہی تو اصل چیز تھی کہ وہ ایک حق خود ارادیت کی موومنٹ تھی. وہ یہاں پر ہمارے ہاں جس طریقے سے اس کا تصور پیش کیا جاتا تھا، اور ویسے وہ خود بھی کوئی اپنے بارے میں ڈھکا چھپا کے یہ بات نہیں رکھتے کہ یہ ایک بڑی کوئی اسلامی موومنٹ ہے. اچھا، یہ اتنا دلچسپ ہے، مجھے اندر سے کہا جا رہا ہے کہ جی اب پروگرام ختم کر، لیکن سوال تو میں نے یہ بڑا ضروری پوچھنا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے یہ کیا خط لکھا ہے، ذرا بتائیں ہمیں، جو بار کی طرف سے گیا ہے آنریبل چیف جسٹس صاحب کو پاکستان بار کاؤنسل نے. دیکھیں ہوا کیا ہے؟ دیکھیں بار ہر جگہ پستی ہے. جو اس وقت پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار، وہاں تو بڑا واضح وہ پرو گورنمنٹ ان کا سٹانس ہے. یہ کیا ہے؟ اور یہ جو لاہور بار ہے وہاں کیونکہ پروفیشنل گروپ ہے اور جو پی ٹی آئی کی حمایت سے وہ جیتا ہے، تو وہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں لاہور سے، لیکن وہاں بھی کوئی افیکٹو اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی بات ہو. نہیں، بٹ یہ جو خط آپ کو معلوم ہے نا جو لکھا گیا، میں نے اس کی کنٹینٹ نہیں دیکھے، یہ معلوم ہوا ہے کہ کہہ رہے ہیں اپوائنٹمنٹ جج کی چیف جسٹس صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سینیورٹی کا جو پرنسپل ہے اس کو آپ نے اوور لک کیا ہے، شاید جو چیف جسٹس اپوائنٹ ہوئے ہیں لاہور میں. نہیں، وہ ابھی ہوئی نہیں، لیکن انفارملی یہ ڈسکس ہوا ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جی صرف سینیورٹی، اگر سینیورٹی میں کوئی جج صاحب ہوں اور ان پہ گلیرنگ قسم کے ایسی ایویڈنس ہوں کہ جی وہ، اور کوئی ایسی چیزیں ہوں، مس کنڈکٹ کی کمپلینٹ بھی پینڈنگ ہوں اور ان میں اوپینین بھی آ گئی ہے کہ ان میں وزن ہے، تو پھر اگر آئین میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے تو اس سے آگے جو جج ہیں ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. تو لاہور ہائی کورٹ کے جو سینئر موسٹ ہیں ان کے خلاف کوئی معاملات ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، انفارملی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ 2 جو ججز ہیں ملک شہزاد صاحب کے بعد ان کو سپرسیڈ کیا جائے. نہیں، جسٹس شجاعت صاحب ہیں اور جسٹس باقر نجفی، ان کو جو ہے سپرسیڈ کیا جائے اور جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس بنایا جائے. یہ انفارملی یونینیمسلی ڈیسائیڈ ہوا ہے جوڈیشل کمیشن میں. اب جو ہے پریشر گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہے کہ نہیں، حکومت کا ایک جو سٹرانگ سیکشن ہے وہ چاہتا ہے باقر نجفی صاحب کو بنایا جائے، کچھ کہتے ہیں جی کہ شجاعت صاحب کو بنایا جائے. لیکن جوڈیشل کمیشن میں جو ایک انفارملی یونینیمسلی ڈیسائیڈ ہوئے 7 جون کو کہ جسٹس عالیہ نیلم پہلی خاتون جج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس. اور آپ فرما رہے ہیں کہ صحیح وجوہات ہیں جن کی بنا پر. بالکل، میرا خیال ہے کہ وجوہات میں وزن ہے. اچھا جی، کوئکلی یور کامنٹ آن دس کہ ایک تو وہ الجہاد وہ جو کیس ہے جس میں وہ اسٹیبلش ہوا سینئر موسٹ، بٹ جیسے یہ حسنات کہہ رہے ہیں کہ if there are issues. ہم وہ سیاسی اصطلاح میں ایک لفظ استعمال کرتے تھے نا، جیری مینڈرنگ، کہ آپ حلقے بدل دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. تو آپ تو جوڈیشری کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے ملک شہزاد صاحب سے آپ نے جان چھڑانی تھی، ان کو فوراً سپریم کورٹ لے آئے کہ یار اس کو 1.5-2 سال کون برداشت کرے گا، یہ کون سی لائن پہ جا رہے ہیں، یہ تو ٹریبیونلز بنا رہے ہیں، یہ تو فیصلے ہماری مرضی کے نہیں آئیں گے، ہٹاؤ ان کو، سپریم کورٹ لے آؤ. تو اب عدلیہ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر بھی کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ججز ہیں ان کو سائیڈ لائن کیا جائے. اسلام یہاں پر ججز چیخ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے. پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی آپ کمپلین دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹر سے دھمکیاں دلوائی جاتی ہیں، یہ انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی آپ دیکھ لیں، جو شہزاد صاحب نے جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے جو پرسوں آرڈر دیا اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں، جو ایک جج صاحب کے ساتھ ان کی عدالت کے اوپر فائرنگ کی گئی، اس طرح کے حالات ہیں. لوگ سمجھے ہم کوئی جیمز بانڈ کی کہانی سنا رہے، پروگرام ختم کر دیتے ہیں، پھر کریں گے اس پہ تفصیل میں بات. حضرت آپ کا بہت شکریہ اور آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، ٹائم یہ نہیں کہ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ سنیں، ہم ان کو پھر دعوت دیں گے ان دونوں کو اور اس پر بات کریں گے. ہماری تو سر اتنا ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.